رسولہ الکریم۔ ایک تو چھوٹا سا پہلے اعلان سن لیں، بہت سے لوگ میسج پہ پوچھتے ہیں، فون پہ، کہ اعتکاف کے جو اجتماعی ترتیب بنائی ہے اس میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھی بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے۔ تو ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میرا گھر مسجد کے اوپر ہے، سمجھو میں ہر وقت پورے سال بیٹھا ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک۔ تو میں وہ اعتکاف والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ مولوی صاحب خود نظر بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو نظر آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جو حضرات بھی اعتکاف بیٹھنے کا پروگرام ہے وہ گھر سے نیچے آ گئے، نیچے سے گھر چلے گئے، یہی ہے مشہور مقولہ ہے نا، ملا کی دوڑ کہاں تک ہے؟ مسجد تک۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مولوی صاحب کی دوڑ اللہ نے کہاں تک لگائی ہوئی ہے؟ مسجد، مسجد سے گھر، تو اوپر ہی گھر ہے۔ البتہ میں اعتکاف میں بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں یہ بھی فیصلہ نہیں کیا ہے، کیونکہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے سارے بچوں کو بٹھانا پڑے گا، پوری فیملیاں بیٹھ جائیں گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یا تو وہ ان کو جو ہے کیسے بٹھاؤں پھر میں، کیونکہ سارے گھر کا اکیلا ذمہ دار میں ہی ہوں، تو یہ بڑا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا بات چل رہی تھی؟ آج ہم نے سورہ لقمان پڑھی ہے، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب بھی شروع کی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ نصیحتیں ذکر کی ہیں پورے ایک رکوع میں۔ یقیناً باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور اس نصیحت کو اللہ قرآن میں ذکر کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیں، پھر اسے قیامت تک پڑھا جاتا رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نصیحتیں معمولی نصیحتیں نہیں ہیں۔ اور ان نصیحتوں میں کمال یہ بھی ہے کہ وہ صرف نصیحت نہیں ہے بلکہ ایک ذہن سازی کرتی ہیں، مزاج بناتی ہیں کہ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ پتہ چلا کہ وہ صرف بیٹے کے لیے نہیں ہے، بیوی کے لیے بھی ہیں، ماحول گھر کا ایسا ہونا چاہیے۔ اور جب بیوی بچوں کے لیے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اپنے لیے بھی ہیں، خود ہی نہیں عمل کر رہا اور تھوپتا جا رہا ہے ان کے اوپر، تو اس سے گھر کا ماحول درست ہوتا ہے۔ یہ فیملی کے لیے جو نصیحتیں ہیں نا وہ ذکر کی ہیں۔ تو جتنے بھی خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، فیملی والے، خاندانی چھڑے چھاٹ نہیں، وہ کوئی نصیحت ان کے لیے نہیں، وہ صرف گٹکا کھانا چھوڑ دیں، صرف پان تمباکو گٹکے چھوڑ دیں، فی الحال یہ کافی ہے۔ باقی جو فیملی والے لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ بنیا کا مطلب ہے پیارے بیٹے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ باپ جب نصیحت کرے تو لہجہ شائستہ ہونا چاہیے۔ اولاد کو سمجھانے کے لیے بھی باپ کا لہجہ بولو بھائی میٹھا، یہ نہیں کہ میں چونکہ باپ ہوں یار مٹھاس کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں نا میں ایک رکھ کے لگاتا ہوں بچے کو، اپنے بات نہیں مانتا تو ایک رکھ کے یہیں سے شروع کرتا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا۔ البتہ ایک مقام پہ سختی کا درجہ بھی آتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، مطلب محبت سے، بیٹا نماز پڑھنی چاہیے، دیکھو ہم مسلمان ہیں، اتنا بھی سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نظم ہے نا، سورج نکلا تارے بھاگے، اب تو گٹکے والے بھی جاگے، صحیح ہے نا، اتنی دیر ہو گئی ہے سارے جاگ گئے۔ تو اصل تو ہے محبت سے۔ حدیث میں آتا ہے 7 سال تک، 7 سے لے کے 10 سال تک 3 سال ہیں محبت کے لیے، سمجھائیں۔ 10 سال کے بعد ابھی بھی نہیں پڑھ رہا
تو پھر مطلب ہے لاتوں کے بھوت جو ہے وہ ہاتھوں سے نہیں مانتے. حدیث میں آتا ہے پھر مارو, ٹھکائی لگاؤ. تو یہ جو بعض لوگ شروع کرتے ہیں ٹھکائی سے, یہ بھی غلط, ٹھیک ہے نا, اور بعض جو کہتے ہیں ٹھکائی اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ بھی غلط. اصل محبت, پوری کوشش ہو محبت سے, آخری اسٹیپ کیا ہے؟ ٹھکائی. ٹھکائی لیکن بقدر ضرورت, بوقت ضرورت. اور ایک بات یاد رکھیں, جب بھی اولاد کو کسی بات پہ ٹھکائی لگائیں یا کوئی سختی کریں گھر کے ماتحتوں پر, تو اس کی پھر تلافی بھی کرنی چاہیے. اولاد باغی جب بنتی ہے جب باپ مارے پیٹے بعد میں تلافی نہ کرے, چھوڑ دے ایسے ہی. ہم نے دیکھا بچپن میں ہمارے والد صاحب جب ہمیں ٹھکائی لگاتے تھے, ہم نے اپنے والد کی بہت مار کھائی ہے, ہینٹر سے کھائی ہے. باقاعدہ میرے لیے ایک بازار سے ہینٹر لے کر آئے تھے مجھے ٹھکائی لگانے کے لیے کہ یہ بہت ڈیٹ ہے. میں ٹیوشن نہیں جاتا تھا اور اتنے ٹلے مارتا تھا ٹیوشن کے. مجھے یاد ہے چوتھی کلاس میں یونیفارم پہن کے بیٹھا ہوا ہوں, بالکل شوز ووز پہن کے, ایک دم پتہ نہیں کوئی علم لدنی آتا ہوا کہ آج اسکول نہیں جانا ہے. وہ لدنی کوئی اوپر سے سگنل آئے, خام خواہ کی اڑی نہیں جانا آج. وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے. والدہ بیچاری پریشان. بھائی وہ خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہاں پانی کی موٹر کا سوئچ آف کر دیں, پانی کی موٹر بند کر دیں, سوئچ آف کر دیں اس کا. تو علم لدنی ہوا کہ آج اسکول نہیں جانا ہے. تو والدہ بڑی پریشان, والد صاحب تو دفتر گئے ہوئے تھے. تو میری والدہ اسکول میں ٹیچر بھی تھیں, تو ان کے کچھ شاگرد باہر نظر آئے لمبے تڑنگے. تو والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا اس کو ذرا پکڑ کے اسکول پہنچاؤ. اسکول آدھا کلومیٹر دور ہوگا, پرائمری اسکول. تو مجھے وہ دن یاد ہے, دو نے میرے ہاتھ پکڑے, دو نے ٹانگیں پکڑی, ایسے جھولتے ہوئے اسکول لے کے جا رہے. راستے میں بلوچوں کا علاقہ آتا تھا, تھوڑی دور سائڈ پہ لگتا تھا, وہ مکرانی بلوچ سائڈ پہ. تو میں نے دیکھا کہ یہ کھچا چھڑا کے اگر میں بھاگتا ہوں تو ان کے ہاں ہوتی ہیں گلیاں ٹیڑھی میڑھی, اس میں بھاگ جاؤں گا زگ زیگ, تو یہ پکڑائی میں نہیں آؤں گا. اب اتنی بیوقوفی ہے کہ بھائی تو آرام سے چلا جا, اتنی ٹینشن کی ضرورت کیا, وہاں کون سا کوئی, وہاں بیٹھ کے 3-4 گھنٹے شرارتیں ہی کرنی ہے نا, اسکول میں پڑھائی کون سی ہوتی ہے. لیکن دماغ علم لدنی, ٹھیک ہے. اب جب راستے میں مجھے اتارا ہے, میں ہاں جب اس ایریے کے قریب سے گزرے تو میں نے زور لگایا اور چھوڑ کے بھاگ گیا. اب میں تگڑ آگے, وہ دونوں مسٹنڈے پیچھے پیچھے. وہ بندے بھی ابھی تک یاد ہیں مجھے, نام بھی بتا سکتا ہوں, ان کو واقعہ یاد نہیں ہوگا. اب میں آگے, وہ پیچھے پیچھے, چھوٹی چھوٹی گلیاں. تو ایک مکرانیوں آگے تگڑا سا کھڑا ہوا ہے. انہوں نے اشارہ کیا اس کو روکو. گلیاں تنگ تھی تو وہ ایسے نا وی بنا کے گلی میں کھڑا ہو گیا یوں. میں کدھر سے جاؤں؟ تو مجھے خیال ہوا اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے تیزی سے نکلتا ہوں. اب میں سوچتا ہوں بے عقلی کتنی کہ یہ منزل کے پتہ نہیں ہے جا کہاں رہا ہے بھائی تو, لیکن بس اسکول نہیں جانا. تو ایسے نکلا ہوں, اس نے پڑک کر کے ٹانگیں دبائیں اور مجھے پھنسا لیا درمیان اور پیش کر دیا ان کی خدمت میں کہ یہ آپ کی امانت. تو جب ہم اسکول گئے ہیں تو وہاں وہ ایک میڈم ہوتی تھی ہماری, بڑی سخت, ان کا نام بھی مجھے معلوم ہے, نہیں بتاؤں گا, بڑی سخت تھی. انہوں نے پتہ نہیں پہلے سے ان کو اطلاع دی ہے کیا ہے, کہ مجھے یہ تھا کہ جیسے ہی اسکول کا دروازہ کھلے گا نا یہ میرا ہاتھ چھوڑیں گے اور میں اسی دوران بھاگوں گا. پہلے سے سیٹنگ تھی. انہوں نے بیل بجائی, دروازہ کھلا, اندر سے ایک آہنی ہاتھ آیا میڈم کا جو بڑی سخت تھی. انہوں نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا اور جھڑک کر کے کھینچا ہے, دروازہ بند, سیل پیک کر دیا بند. تو میرے والد صاحب نے اس سے بڑے تنگ آئے ہوئے تھے روزانہ. پھر جب ٹیوشن میں جا کے بیٹھتا تھا تو گدی اسٹاپ وہاں مشہور تھا, 3 بجے جاتے تھے ٹیوشن. وہ بھی میڈم تھی ہماری بڑی سخت, ابھی تک زندہ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے بڑی مجھ پہ محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے اسکول کی تعلیم میں. فری میں پڑھاتی تھی, فری میں, لیکن پڑھتے نہیں تھے ہم. وہاں جا کے گدی اسٹاپ کھیلا کبھی آپ لوگوں نے؟ وہ کھیلتے. سب سے پہلے ٹیوشن جاتا تھا 3 بجے, کام نہیں کرتا تھا, اسی شرارتوں میں لگا رہتا تھا. تو سب سے آخر میں آتا تھا. رات کو آ رہے ہیں گھر, تو 3 بجے سے تو اتنے گھنٹے وہاں کیا کر کے آیا ہے. تو والد صاحب جو تھے ٹھکائی لگاتے تھے. تو
وہ ایک دفعہ تو باہر سے وہی لے آئے بڑا سا پائپ, بولیں گے یہ تنگ آ گئے ہیں روز روز. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جب بھی ٹھکائی لگتی تھی, جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا پتہ نہیں کدھر چلی گئی, بعد میں محبت کرتے تھے, پیار بھی کرتے تھے. تو اس سے وہ جو بچے کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا, وقتی بغاوت کے, میرے ابا نے مجھے اتنا مارا, تو جب بعد میں بیٹھ کے پیسے ویسے دیے, کچھ لا کے کھلا دیا, بھائی یہ تو بڑا اچھا ہے, تو بڑا شرارتی بالکل بھی نہیں ہے, تو ویسے ہی لوگوں نے مشہور کیا ہے شرارتی ہے. اس طرح کی باتوں سے بچے کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے. تو شیطان کے اثرات اس سے زائل, مار کے جو مثبت اثرات تھے وہ باقی رہ جاتے ہیں, جو پازیٹو اثرات تھے وہ باقی, اور نیگیٹو ختم. اگر باپ بعد میں نہ کرے نا بچوں کی حوصلہ افزائی, تو پھر نیگیٹو آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے والد سے بڑی اچھی چیز سیکھی کہ بھائی جب بھی گھر میں بچوں پہ سختی کرو تو بعد میں انہیں کچھ بازار سے لا کے کچھ کھلا دو یا تھوڑا گھما لو, بولے چلو ایک چکر دلا کے لاتا ہوں, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے, کبھی بیگم سے کچھ سختی مختی ہو جائے, ڈانٹ ڈپٹ دیا, کچھ زیادہ ہی ہو گئی, تو اب یہ نہیں کہ لے کے بیٹھے رہو اس کو, تھوڑی سی بعد میں تلافی کر دو اس کی, تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ کھلا دو اس کو, کوئی ایسا کوئی کام کر لو جس سے منفی اثرات ختم ہو جائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت کی ابتدا ہوئی کہاں سے, یا بنیا. اچھا میں چھوٹی سی ایک آپ کو بات بتا دوں, اسکول میں بھی بہت پٹے ہیں الحمدللہ, ایک چھوٹی سی رہ گئی تھی تاکہ میری سوانح حیات مکمل ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ادھوری نہ رہے. اسکول تھا ہمارا گورنمنٹ کا, اس میں لیٹ حسب معمول, تو ہمارے جو پی ٹی ماسٹر تھے وہ ڈنڈا لے کے باہر کھڑے ہوتے تھے. اس زمانے میں بڑی ٹھکائیاں لگتی تھی اسکول میں, لیکن بچوں میں بغاوت نہیں ہوتی تھی, استاذوں کا احترام ہوتا تھا. تو ہم جاتے ہی ایک ہاتھ یوں ٹھٹاک, ایک یہاں لگا, الٹے ہاتھ پہ یہاں لگا, 5-10 کھائے, اس کے بعد چلے گئے. ہم کہتے تھے 20-25 منٹ لیٹ ہونے پہ یہ اگر یہ ہو جاتا ہے نا تو چلو چلتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پلس مائنس کرتے تھے کہ جواب کیا آ رہا ہے, از اکول ٹو کیا ہے یہ. 9th کلاس میں ایک دفعہ ہم سے محلے والے ملنے کے لیے آ گئے اسکول میں, تو ہم لوگ ہیلی کاپٹر بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کا مطلب ہمارا الحمدللہ اور بھی نیک لوگوں کا اس کے ساتھ گروپ تھا. خیر, تو اللہ نے لقمان علیہ السلام کو کیا فرمایا, یا بنیا. آپ جو نوجوان بچے بیٹھے ہو, یہ کوئی اچھی باتیں نہیں بتا رہا میں, کہیں آپ لوگ بھی پڑھنا چھوڑ دیں. یہ تو اس زمانے میں لاپرواہی تھی, یہ تو ہم نے بعد میں زمانے جاہلیت سے نکلے ہیں نا, توبہ تو بعد میں کی ہے. تو لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی ابتدا کیسے شروع کی میرے بھائی, یا بنیا, اے میرے پیارے بچے. تو نصیحت ایسے ہونی چاہیے. پہلی نصیحت کیا, لا تشرک باللہ. اس سے پتا چلا کہ ہم والدین ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کو سب سے پہلے کیا سکھائیں, کلمہ توحید. سب سے پہلے کیا سکھائیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, بیٹا بیٹھ جاؤ, کسی کو شریک, بیٹھ جاؤ بیٹا آرام, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. بچے کو سب سے پہلے یہ سکھاؤ کہ ہم چونکہ مسلم ہیں, ہم نہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, نہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. بچوں کو بتاؤ بیٹا دنیا کے بہت سے ملکوں میں آگ کی پوجا کی جاتی ہے, بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں بتوں کی عبادت ہوتی ہے, بہت سے ایسے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو یا اللہ یا رسول اللہ مدد, رسول سے مدد مانگتے ہیں. تو بیٹا ہم چونکہ مسلم ہیں, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ سب سے پہلے بچے کو سکھایا جائے, کلمہ اور اس کا مفہوم. آگے فرمائے ان الشرک لظلم عظیم. اب چونکہ شرک کے بعد, اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے, والدین کا. تو اللہ نے یہاں لقمان علیہ السلام کی وصیت کے بجائے اپنی شروع کر دی, خود نصیحت شروع کر دی کہ میرے حق کے بعد کس کا ہے, والدین کا. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اللہ کے بعد کس کا حق سکھائیں, والدین کا. بیٹا اللہ رسول کے بعد سب سے پہلے ہم ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, فرمایا ہم نے حکم وصیت کر دی انسان کو کہ والدین سے حسن سلوک کرے. کیوں, حملتہ امہ وہنا علی وہن, ماں نے بہت تکلیف در تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھایا اپنے پیٹ میں, اس کو جنا بڑی تکلیفوں کے ساتھ. تو یہ سارے مصیبتیں کس نے اٹھائی ہیں, ماں نے اٹھائی. اور باپ کی الگ مصیبتیں ہیں, الگ ذمہ داریاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور فرمایا لیکن سلوک اچھا کرنا ہے, والدین کے راستے پہ نہیں چلنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي, اگر وہ تمہیں مجبور کریں کافر بنانے پر,
اس میں غیر مسلموں کو بھی خطاب ہے کہ آپ کے والدین اگر غیر مسلم ہیں تو آپ ان کے ساتھ سلوک تو اچھا کریں، مگر راستہ کس کا اختیار کریں؟ مسلمین کا، اہل اسلام کا، کیونکہ وہ راستہ برحق ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ تمہیں مجبور کریں شرک پر تو ان کی بات مت مانو۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف شرک کا نہیں، ہر خلاف شریعت۔ والدین اگر اولاد کو کہتے ہیں داڑھی کٹا دو، اولاد کے لیے کاٹنا جائز؟ بولو نا بھائی، نہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ بھئی حرام کماؤ، کمانا جائز؟ نہیں۔ والدین کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، فرض نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ والدین کہتے ہیں حج فرض ہو چکا ہے آپ پر، والدین کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، تو اس معاملے میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں، حج فرض ہو گیا، آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی احکام ہیں، جو رسومات ہیں ہمارے معاشرے میں ناجائز شادی بیاہ میں، اگر والدین کہتے ہیں یہ رسومات کرو تو اس میں بھی والدین کی اطاعت نہیں ہے، ماننا نہیں ہے خلاف شرع کاموں میں۔ ہاں جن میں شریعت کی مخالفت نہیں ہے ان میں والدین کو ترجیح ہے، ان میں، بلکہ ان میں شیخ پر بھی والدین مقدم ہیں۔ میں بتاتا رہتا ہوں نا، شیخ اگر کہتے ہیں نا ٹینڈ کراؤ، والدین کہتے ہیں نہیں کراؤ، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ والدین کی، کیونکہ یہ گنجا ہونا ایک مباح چیز ہے، اس میں والدین کو شریعت زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ تو اسی طرح اور جتنے مباح کام ہیں، تو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، چلو اس کے پیچھے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے، یعنی علماء کے پیچھے چلو، والدین کے شریعت کے معاملے میں والدین کے پیچھے مت چلو۔ آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، یہ تیسری نصیحت، بچے کی ذہن سازی کرو کہ دیکھو اگر تم کوئی نیکی کرو گے، کوئی چھپ کے بھی اچھا کام کرو گے، مثقال حبۃ من خردل، جو رائی کے دانے سے کے برابر ہوگی، اتنی چھوٹی نیکی یا اتنی چھوٹی برائی۔ بچہ اکثر والدین کے سامنے تو صحیح رہتا ہے، والدین کی غیر موجودگی میں برائیاں کرتا ہے، تو اسے بتایا کہ تم ذرہ برابر بھی اچھائی یا برائی کرو گے جو رائی کے دانے کے برابر ہوگی، اور کرو گے بھی کہاں؟ فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کی ٹوہ میں جا کے، کھو میں جا کے کرو گے، غار میں چھپ کے کرو گے، او فی السماوات، آسمانوں کی بلندیوں میں جا کے کرو گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، او فی الارض، یا زمین میں کہیں چھپ کے کرو گے، یاتی بہ اللہ، قیامت میں اللہ وہ نکال کے حاضر کر دے گا کہ تم نے فلاں وقت فلاں زمین پر فلاں آسمان پہ یہ کام کیا تھا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین باخبر ہے، اسے سب پتہ ہے، بڑی باریک باریک باتوں کو جانتا ہے۔ اولاد کے دل میں جب اللہ کا خوف ہوگا نا تو پھر چلے گی وہ صحیح۔ مخلوق کے خوف سے کوئی نہیں چلتا، کیونکہ مخلوق ہر وقت نگرانی نہیں کرتی۔ آگے فرما رہے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، پہلے تو اس کی ذہن سازی کر دی کہ اصول کیا ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب جب دیکھ رہا ہے تو اپنی زندگی بدلنی ہے کہ نہیں بدلنی؟ تو سب سے پہلے شروع کہاں سے کرنی ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے اسلام میں؟ بولو نا بھائی، کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ اولاد کو توحید کے بعد سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ نماز۔ کتنا اچھا لگتا ہے مجھے جب والدین اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے نماز پڑھنے لا رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا منظر لگتا ہے، احساس ہوتا ہے ماشاءاللہ مسلمان کے بچے ہیں، وہی ابھی سے نمازی بنایا جا رہا ہے۔ یہ انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو لے کے چلنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے چلا کرتے تھے۔ فلما بلغ معه السعی، قرآن کیا کہہ رہے ہے؟ جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، یہ نہیں کہہ رہے کہ جب چلنے کے قابل، بلکہ اسماعیل جب ابراہیم کے ساتھ، پتہ چلا کہ بچہ باپ کے ساتھ چلنا سیکھتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو ماں کی گود سے اترا اور باپ کی انگلی پہ آ گیا، چھوٹا ہوتا ہے تو ماں ہر وقت گود میں لیتی ہے اس کو اور ماں ہر وقت نگرانی کرتی ہے، جہاں تھوڑا سا بڑا ہوا ماں گود سے اتارتی ہے، کہتی ہے نہیں بھائی اب ابو کے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے نا، اب یہ وقت آ گیا کہ باپ کے ساتھ محفلوں میں جائے، نماز میں آئے اور ادھر ادھر گھومے، باپ کی زینت ہے۔ قرآن کہہ رہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں۔ بیٹیوں کو کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ گھر میں رکھنے کی چیز ہیں، زینت دکھانے کی چیز ہوتی ہے، وہ بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں
چھپانے کی چیزیں. بچی ہے تو ٹھیک ہے, جیسے ہی بڑے ہوگی تو وہ زینت نہیں بنے گی, وہ گھر میں چھپے گی. اس سے بھی پردے کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس آیت سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس آیت سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اصل حکم کیا ہے؟ گھر کی چار دیواری. تو بیٹے اللہ نے فرمایا, بنون بیٹے, دو بچے نہیں, ایک بچہ نہیں, آدھا ایک ساشا, یہ نہیں. بیٹے کس کی زینت ہیں؟ باپ کی زینت ہیں. تو اب کیا ہے کہ انگلی پکڑ کے ان کو نمازی بنائے. خود پڑھے گا تو بنائے گا نا. انگلی پکڑ کے اس کو پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, سینما گھروں میں لے جا رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھو خود فلم دیکھ لو, جہنم میں جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی اولاد کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ اولاد کو, بچے کو کیوں دکھا رہے ہو یہ ننگے بدن؟ کیوں دکھا رہے ہو؟ اپنی زندگی اگر کسی نے خراب کی ہے تو اپنی اولاد کو تو برباد نہ کرے نا. وہ تو ابھی آپ کے کنٹرول میں ہے. اس کو تو بتاؤ بیٹا یہ بری چیزیں ہیں. اگر آپ خود دین پہ نہیں چلتے پھر بھی اولاد کو سیدھے راستے پہ چلائیں. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ خود نہیں چلتے تو ہم کیوں اس کو چلائیں, یہ غلط ہے. خود بھی نہیں چلتے, اس کو بھی نہیں چلاؤ گے, ڈبل مجرم ہوگے. اور خود نہیں چل رہے مگر اس کو چلاؤ گے, ایک جرم تو کم ہو گیا نا, آدھا رہ گیا. شاید اللہ اس اولاد کی برکت سے آپ کو بھی ہدایت دے دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود دیکھ لیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کو کیوں دکھا رہے ہو بھائی اپنے ساتھ, اس کو کیوں برائی میں ڈال رہے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے کیا کہا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور بیٹا کسی اچھائی کا موقع آئے تو اچھائی کی بات آگے چلتی کر دیا کرو. بچے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو کیسے سمجھا رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بولنا بری بات ہوتا ہے نا, تو ایسی باتیں آگے چلایا کرو. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کوئی برائی دیکھو چپ نہ بیٹھو, بولو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے اس کے ایک الگ احکام ہیں. اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. دیکھو نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ پھر صبر بھی کرو. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آئی ہے تو فرمایا کہ پھر جو لوگ جو تکلیفیں پہنچائیں اس پہ صبر کرو. کیونکہ اگر آپ کسی کو کہہ دو گے نہیں یہ غلط ہے تو وہ چپ تھوڑی بیٹھے گا, وہ بحث کرے گا آپ سے, آپ کو ستائے گا. تو اب بتا رہے ہیں کہ صبر کرو. صبر سمجھتے ہیں؟ تکلیف ہے اللہ کے لیے پی جاؤ. یہ نہیں کہ گریبان پکڑ کے ایک مکہ ہوں میں تیرے کو کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ, تو میرا مذاق اڑا رہا ہے, اور میں نے تیرے کو بولی نماز پڑھ, تو ایسی باتیں کر رہا ہے. جیسے آج کل دیکھو نا ہر ایک الجھا بہت. اور کیا کرتے ہیں آج کل لوگ, آفس میں پھڈا ہو جاتا ہے, ایک آدمی جا کے کسی کو کچھ سمجھائے گا, وہ آگے سے جواب دے گا, پھر یہ دونوں لڑیں گے, پھر مجھے فون کرتے ہیں حضرت ہماری بحث ہو رہی ہے آپ ذرا اس کا جواب دیں. تو بھائی آپ کی ہو رہی ہے میری تھوڑی ہو رہی ہے, لڑو آپ اور میں آپ کے لیے فارغ بیٹھا ہوا ہوں. بحث کرتے کیوں ہو بھائی؟ آفسوں میں بحث ہو جاتی ہے تو فون کرتے ہیں آپ ذرا بتائیں کیوں کر رہے ہو بحث؟ آپ نے جب ایک دفعہ سمجھا دیا آپ کا فرض ادا ہو گیا, اب بحث نہیں کرو. بولو بھائی ہمارا مقصد تھا بتانا, اب آپ کی مرضی, رکھیں نہ رکھیں, روزہ رکھیں نہ رکھیں آپ کی مرضی. محبت سے ایک دفعہ سمجھانا مقصد تھا, بحث نہیں کرو. تو حضرت لقمان نے کیا فرمایا, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یہ دو نصیحتیں رہ گئی ہیں, بس یہ سن لیں, یہ بڑی زبردست ہیں. جب اللہ کوئی دولت منصب دے دے, شروع میں تو نوجوان کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا, ترقی کرتے کرتے کوئی 17 گریڈ کا, کوئی 18 کا, کوئی 20 کا, کوئی 19 کا, غریب تھا پھر دولت آ گئی. تو جب عزت شہرت مل جائے تو اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیرنا نہیں یہی بات ہے. غریبوں کے لیے ٹائم رکھنا. سیاسی رہنماؤں کو دیکھیں نا, پہلے کتنا ٹائم ہوتا ہے, لیکن ذرا جب حکومت آ گئی اب ذرا بات کر کے دیکھیں, رخسار پھیر لیتے ہیں, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, تکبر پسند نہیں. جتنے پیغمبر تھے سارے مساکین اور غربا کے ساتھ بیٹھتے تھے, سارے بیٹھتے تھے. دولت مند کہتے تھے ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو, پیغمبر کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو نکالا تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا, تم بھی ادھر ہی آ کے بیٹھ جاؤ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. لیکن اس سے وہ غریب ہے جن سے دوستی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ممکن ہے کسی کو خیال آئے کہ بھائی ہمارے محلے اب ہم ولیمہ کریں تو کیا مطلب,
جتنی بھی محلے کی ماسی ہیں اور جتنے بھی ہیں سب کو بلائیں. تو جن سے تعلق ہے ان کی بات ہو رہی ہے. تو جو دولت مند جن سے دوستی ہے ان کو تو بلا رہے ہو, اور جو دوست آپ کے غریب ہیں ان کو نظر انداز, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جب اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا تو حضرت کی مسجد میں ایک بیچارہ تھوڑا سا ضعیف العمر بھی تھا, وہ جھاڑو لگایا کرتا تھا, بیچارہ غریب سا آدمی. تو حضرت نے جب ولیمہ کیا نا تو اس کو بھی دعوت دی, لیکن اس تک پیغام نہیں پہنچا. حضرت نے ولیمہ مؤخر کیا کہ جب تک وہ نہیں آئے گا اس کو پیغام پہنچواؤ, کیونکہ اس سے اتنا تعلق ہے, 5 ٹائم اس سے ملاقات ہوتی ہے. اب ولیمے میں اس کو چھوڑ دیں ہم؟ بہت اہتمام کیا حضرت نے اس کو بلانے کا. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جس سے تعلق ہے, صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہو, اب اس کو صرف اس لیے کہ وہ غریب غربا ہے نظر انداز کر دو, ہماری انسلٹ ہوگی, لوگ کہیں گے ایسے ٹوٹی ہوئی چپل والے بھی ان کے ولیمے میں آئے ہوئے ہیں. ہے بھائی, ہوتا ہے نا ولیمے میں جب بیٹا ہے تو اتنے اونچے ہائی فائی لوگ آئیں گے گاڑی میں, اور 18 لاکھ کی کرولا میں بیٹھ کر آئیں گے. دوست احباب کہیں گے یار ہمیں کیا پتا آپ اتنے اونچے آدمی. اور اگر وہی آگے غریب غربا. ہمارے ایک دوست ہیں, بلکہ دوست کیا بتانے میں حرج نہیں, میرے بہنوئی عالم ہیں ماشاءاللہ, مدرسے میں پڑھتے ہیں اور مالدار بھی ہیں, لیکن چونکہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو دوستی کس سے تھی؟ بولو نا, مدرسے کے طلبہ جو بیچارے اکثر کیا ہوتے ہیں شلوار کا 1 پائنچہ ادھر 1 پائنچہ ادھر, اکثر بیچارے طلبہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ خود بہنوئی ہمارے مالدار, جب ان کی شادی ہوئی انہوں نے ولیمہ کیا تو اپنے مدرسے کے سارے دوستوں کو بلایا. اب ان کے رشتہ دار جو اصل ہیں وہ تو بڑے مالدار, بھائی کا ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ, اور ایک بھائی ترکی میں, اللہ کرے سن لیں گے بیان, یہ مسئلہ نہ خراب ہو جائے, صحیح ہے نا تو ایک بھائی ترکی میں ڈاکٹر ہے, بڑے اونچی فیملی سے ان کا تعلق. اب کیا ہوا ہے کہ کچھ تو رشتہ داروں کو بلایا بڑے دولت مند, اور ایک بس پوری مدرسے کے طلبہ کی بھر کے آ رہی ہے, وہ غریب غربا, ٹوپیاں بھی ٹیڑھی میڑھی. مدرسوں کے تو طلبہ بیچارے ایسے ہمارے ایسے سمجھے فاختہ کے بچے ہوتے ہیں نا ایسے مسکین. تو وہ سارے بھر کے آ رہے ہیں, پورا ٹولہ. تو ان کے خاندان کے ایک صاحب کو اپنی بڑی انسلٹ محسوس ہوئی اس میں, کہنا یار میں اپنے اتنے اونچے اونچے دوستوں کو لایا ہوں, وہ کیا بولیں گے, کیا یہ کیا کیا اٹھا کے لے آئے ٹھیک ہے, ٹوٹی پھوٹی چپلیں یار. تو مجھے وہ ہمارے جو بہنوئی تھے ان کا یہ ادا پسند آئی. تو یہ مطلب ہے حدیث کا, ٹھیک ہے نا بھائی, دوستی ہے کوئی بات نہیں. یہ جو دولت مند ہے نا, یہ ٹوٹی چپل والے بھاڑ میں جاؤ, تم نے کھانا ہے کھاؤ, نہ پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. تو انسان جو کچھ کرے اس پر اگر اس کو اطمینان ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں, تو پھر انسان کا سینہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے, اور وہ پھر کسی کے تانے سے ڈرتا نہیں ہے. صحیح ہے نا, کوئی بات نہیں. دولت عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. بولا ہم ایسے ہی ہیں, ایسے ہی آنا آؤ, نہیں آؤ تو بھاڑ میں جاؤ یہاں سے. تو اس کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے. حدیث میں ہے کہ ایک صحابی, فارس کا یا روم کا واقعہ ہے, بہت بڑے بادشاہ کے دسترخوان لگا ہوا تھا, یہ سفیر بن کے گئے تھے, صحابی رسول. بادشاہوں اور اس زمانے کی جو حکومتیں تھیں, بہت بڑی حکومت, جیسے آپ سمجھ لیں آج کا امریکہ, تو ان بادشاہوں کے ہاں کھانے کے کچھ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتے ہیں نا, کچھ آداب ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں, یوں نہیں کھانا, یوں نہیں ناک صاف کرنی, یوں نہیں کرنا. وہ بھی صحیح ہے, ناک واک تو صاف نہیں کرنی چاہیے, اسلام میں بھی یہی ہے, لیکن کچھ تھوڑے زیادہ تکبرانہ بھی ہوتے ہیں. میرے چونکہ رشتہ دار فوج میں بہت ہیں, بعض ہمارے رشتہ دار ہیں آرمی میں, آفیسرز ہیں, تو میرا کبھی کبھار ان کے ہاں جانا ہوتا ہے نا, تو میں نے دیکھا کھانے میں جو بیچارہ نوکر ان کو پیش کرے گا نا, وہ سلاد, 1 گھنٹہ تو اس کو سیٹنگ میں لگتا ہے سلاد کی. ایک دفعہ میں گیا تو مجھے انہوں نے, وہ میجر صاحب تھے کہ انہوں نے کھانے پہ بٹھایا, تو سلاد جو کٹ کے آیا تھا نا, ایسے کھیرا یوں کر کے اسپیشل طریقے سے, ایک یہاں پہ گاجر کا, پھر یوں پوری پھول بنا ہوا تھا. میں نے کہا اس بیچارے نوکر نے آدھا گھنٹہ تو اس کی سیٹنگ میں لگایا ہوگا, اور ایک بھی اٹھا لو درمیان سے وہ ساری سیٹنگ آؤٹ. تو کیوں اس آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ تکلف ہے یا نہیں ہے؟ چھوڑو, اس سے بولو یار کاٹ کے لا کے رکھو, کھا لیں گے, اپنا بھی ٹائم بچاؤ, ہمارا بھی ٹائم بچاؤ. تو یہ تکلفات شریعت میں منع ہیں, یاد رکھو. اس کو یہ تعیشات میں آتا ہے. کھانے کو آپ کچھ بھی کھا لیں, اچھی سے اچھی چیز کھائیں, مگر یہ جو اتنے تکلف ہے نا کہ اس کو بھی عذاب میں اور خود بھی ٹینشن میں. تو بولا کھیرا لا کے, کھیرے کا تو اصل طریقہ لا کے رکھ دو, کھاؤ, مزہ آئے گا. اور اگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو چلو کاٹ کے رکھ دو. پٹھان کو دیکھو کتنا طاقتور ہوتا ہے, وہ اس کے یہاں چھچھور بنے نہیں ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے پٹھانوں کو,
کہ وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ پیاز یوں کر کے یوں ایسی اسپیشل طریقے سے پھر اس میں وہ کیا کرتے ہیں, اٹھایا سیب کی طرح پیاز کھاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کیسے لال سرخ. یہ جو پیاز ہے نا یہ طاقت کا خزانہ ہے, خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہ. تو یہ جو اتنے انگلش اسٹائل سے کھاتے ہیں نا اس سے پھر خون نہیں آتا, خون کے 1-2 ٹپکے بنتے ہیں بس اس سے. تو اتنے تکلف مناسب نہیں ہے, اچھا نہیں ہے یہ. تو زیادہ زیادہ بس مہمان کے سامنے چھری سے کاٹ کے رکھ دیں, بہت مشکل ہے تو چھلکا بھی اتار دیں اس کا. لیکن یہ جو اتنا گھنٹوں گھنٹوں اس کو بیٹھ کے سجانا یہ تکلفات ہیں. تو وہ صحابی رسول جب کھانے کے لیے بیٹھے, وہ مسکین غریب صحابی اور یہ بڑے بڑے اونچے مالدار شہزادے, تو ان صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا زمین پہ نہیں دسترخوان پہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ سے لقمہ گرے تو اسے صاف کر کے کھا لے. رزق اللہ کی نعمت ہے, تکبر نہ کرے, صاف کر کے کھا لے اس کو. ولا یدعها للشیطان, اسے شیطان کے لیے مت چھوڑے. تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا, انہوں نے کوئی بات نہیں, اٹھا کے صاف کرنے لگے تو کسی نے کونی ماری, کہا یہ بادشاہ لوگ ہیں, یہ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں اس حرکت کو. انہوں نے بڑے پیارے الفاظ سے فرمایا ان احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے پیغمبر کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. کیسی پیاری بات, یہ بیوقوف احمق ہمیں ادب سکھائیں گے, تمیز سکھائیں گے, متکبر فرعون. ٹھیک ہے نا. تو کسی سے متاثر نہ ہو. اگر آپ حق پر ہو, کوئی کتنا بڑا دولت مند ہو, کتنا بڑا صدر ہو, کتنا بڑا وزیر اعظم, بولو ہماری بلا سے ہوگا بھائی, ہوگا, ہمیں کیا ہے, ہم تو جو سیدھا راستہ نظر آتا ہے اس پہ چلیں گے ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے سمیٹوں اس کو. ہے کیا بول رہے ہیں, عربی میں بول رہے ہیں. تو 2 نصیحتیں تو تھی, یہ یہاں کہاں سے بات آ گئی؟ خیر چلیں چھوڑیں. تو میں یہ کر رہا تھا, ہاں یہ اس پر بات آئی تھی کہ ولا تصعر خدک للناس, اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ پھیرو, یہ تکبر ہے. اللہ کو یہ عہدہ دے دے تو جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کو بھی ٹائم دیا کرو. البتہ یاد رکھیں اس کا بعض لوگ غلط مطلب بھی سمجھتے ہیں. بعض لوگ بیچارے مصروف ہوتے ہیں, لوگ ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں ہر وقت, تو وہ پھر ٹائم نہیں دیتے, تو اس پہ بھی یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہے کہ اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیرو مت, جو آئے اس کو ٹائم دو, اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ مراد ہے وہ پھیرنا جو تکبر کی وجہ سے ہو. اگر کسی بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں اگر بیٹھ جاؤں تو لوگ تو پھر خون چوس لیں گے سارا دن, پھر ایسا نہیں ہے. پھر وہ ہے وہ جائز ہے, اس کے لیے بد اخلاقی کرنا بھی جائز ہے کہ بھائی بھگائے, بھائی کام کرنا ہے, آپ جاؤ یہاں سے. ڈاکٹروں کے پاس نہیں دیکھا, ہمارے ایک محلے میں ایک ڈاکٹر تھے, وہ بیچارے ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے. اب جس کو بھی محلے میں دل میں تکلیف ہو رہی ہے ان کے گھر سے ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. وہ ڈاکٹر عذاب میں آ گیا بھائی, کہہ رہا ہے یار مجھے سونا ہی نہیں ہے کیا. اب سارا دن ان کا بیل بج رہی ہے, ان کا دروازہ بج رہا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ محلے میں کسی کو یہی تھوڑی سی دل کی پرابلم ہوئی, تو ان کے گھر گئے, دروازہ بجا رہے ہیں, دوڑ 2:30 بجے, وہ اٹھ ہی نہیں رہے. مجھے بھی غصہ آیا کہ یار یہ تو بڑے ڈھیٹ ہیں. اگلے دن ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر ایک صاحب آ کے اتنا دروازہ بجا کے پیٹ رہے, اگلے پہ کیا گزرے گی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ روز پٹتا ہے, اور کہنے لگے میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی سونا ہے, اور میں بھی دل کا مریض بن چکا ہوں. یہی بتا. انہوں نے کہا میں نیند کی گولی کھا کے سوتا ہوں کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی. تو کہہ رہے نیند کی گولی کھا کے سوتا ہوں جس کا اثر ہے کہ آپ پٹتا رہے کچھ بھی مجھے نہیں پتا چلتا. مجھے خیال ہوا کہ واقعی یہ معقول بات ہے. تو اس طرح بعض دفعہ علماء کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ایک دم تکبر کا فیصلہ اور فتویٰ نہ لگا دیا کریں. آخری نصیحت فرمایا کہ وَقَصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. یہ بہت اہم بات ہے. چال میں میانہ روی کا مطلب ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے. بعض چلتے ہیں تو ایسے پتہ نہیں جیسے ٹرین نکل رہی ہے ان کی, بھائی تو آرام سے چل لے, صحیح ہے نا. بعض جو ہے نا وہ کوئی بھی کام کریں گے تو یعنی شریعت چاہتی ہے کہ آپ کی طبیعت میں, آپ کے مزاج میں اعتدال, وقار ہونا چاہیے, سکینت ہونی چاہیے. بات چیت میں بھی بعض لوگ بات چیت کرتے ہوئے بہت ہلتے ہیں, بعض ہاتھ بہت ہلاتے ہیں, تو اعتدال, سمجھ رہے ہیں نا. اور آخری نصیحت کیا, وَقْصِدْ فِي وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, آواز پست رکھو.
پتہ یہ چلا گھر میں جو چیخو پکار کا ماحول ہے نا، ہر آدمی جب بولتا ہے گلا پھاڑ کے بولتا ہے، یہ اچھا کام بولو نا بھائی نہیں. تو گھر میں نصیحت کریں، بیگم کو بھی سمجھائیں کہ جب کچھ بات مجھے سمجھانی ہو آرام سے، اور خود بھی آواز پہ کنٹرول کریں. کبھی اگر اونچی ہو گئی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایسا فرشتہ بن جائے، میں بھی چیخ لیتا ہوں گھر میں جا کے. ایک دن میں بڑی سمجھا کے گیا یہاں لوگوں کو ٹھیک ہے نا، آواز پست، میرا بڑا ہو گیا، صحیح ہے نا. تو انسان ہے، سب گوشت کھاتے ہیں، اور میں جو نا 2 فٹ اچھل رہا ہوں، پھر مجھے خیال ابھی تو 1 گھنٹہ لوگوں کو سمجھا کے آیا ہوں. تو ہر انسان ہے، غلطی ہوتی ہے اس سے، لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے، آواز کیا ہو، پست. اللہ کو یہ چیخو پکار پسند نہیں ہے، پست آواز پسند. تو بیگم سے بھی سمجھا دیں جب بات کرو آرام سے بات کرو، خود بھی کوشش کریں بات کریں تو آرام سے. بچوں کو بھی سمجھا دیں بیٹا آرام سے بات کرو، اور اگر نہیں تمیز ہے نا آرام سے بات نہیں کرتا تو اس کو ایک بات سمجھایا کریں، صحیح ہے نا. جب بھی کوئی چیخ کے بولے نا، کہ مثال کے طور پر شوہر گھر میں آ کے چیخ کے بولتا کیا پکا ہے، کہتے ہیں نا کیا پکا ہے آج، تو بیگم کو چاہیے بولے کہ اتنی زور سے نہیں پکا، پکا ہے مگر. میں ایک مولوی صاحب کی مثال دے رہا تھا نا، ایک دفعہ میں بیان سننے گیا. مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں اور بڑے زبردست بیانات کرتے ہیں، مگر بہت زور سے چیختے ہیں وہ بیان میں، میرے کان پھٹ رہے تھے. تو وہ بہت زور سے کہتے حضرت علی نے فرمایا. تو مجھے خیال ہوا میں ان کو جا کے بولوں کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا ہے بھائی. وہ کہہ رہے تھے یہ تو میں چیخ نہیں سک رہا نا ابھی، ورنہ بہت زور سے وہ حضرت علی کا ارشاد سنا رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا. تو میں نے کہا ان سے کہوں کیا حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا؟ آرام سے فرمایا تھا نا. تو اب بھی وہ آرام سے بتا دیں لوگوں کو، کان کیوں پھاڑ رہے ہیں لوگوں کے. تو یہ چیخو پکار اللہ کو پسند بولو نا بھائی نہیں ہے. گھر میں دیکھو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں نا، ایک صاحب تھے بڑے چیختے تھے، وہ بات پہ لڑائی، کبھی ابا سے چیخ بات کر رہے ہیں. ان کی جاب لگ گئی ملٹی نیشنل کمپنی میں. مجھے خود اپنا واقعہ بتا رہے، کہہ رہے میں ایڈمن تھا، ایک دن ملازم پہ کسی بات پہ غصہ آیا، میں نے زور سے چیخا تمیز نہیں ہے تمہیں ایسے. کہہ رہے فوراً عملہ آ گیا، اس نے بولا سر آپ کی چھٹی ہو جائے گی اگلے دن. یہ کمپنی ہے، اس کا آفس ہے، ادھر اگر سوئی زمین پہ گرتی ہے نا اس کی آواز آتی ہے، اتنی خاموشی ہے. یہاں یہ اجازت آپ کو نہیں ہے، جو بات ہے آرام سے. کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد سے چپ آرام سے، کیونکہ تنخواہ ملتی ہے. مجھے خیال ہوا دیکھو کہ جو ابا سمجھا کے تھک گئے بیٹا آرام سے بات کیا کرو، وہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں تنخواہ مل رہی ہے، اب آپ کبھی جائیں نا کسی اچھے ادارے میں، کسی اچھے بینک میں چلے جائیں، کیسا خاموشی کا ماحول ہوتا ہے نا، سب آرام سے چپ کام کر رہے ہیں. غصہ بھی آ رہا ہے تو پی رہے ہیں آرام سے. بھائی چیخے تو رپورٹ خراب ہو جائے گی نا. فوج میں دیکھ لو فوج میں آفیسر تو چیخ رہا ہوتا ہے لیکن ماتحت یس سر جی سر نو سر، بس ایسے اس کو پتا ہے بھائی تنخواہ گئی. تو جو باتیں گھر میں سمجھ میں نہیں آتی وہ آفس میں کیوں سمجھ میں آ جاتی ہیں ہے بھائی. تو بولو بھائی جیسا آفس کا اچھا آفس کی بات کر رہا ہوں، سبزی منڈی کی بات نہیں کر رہا. جو ایک اچھی کمپنیوں کا ایک ماحول ہے، جیسا ماحول وہاں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے نہیں کہ گھر کا بھی اگر ایسا ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تو اس میں جب تک میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ماحول نہیں بن سکتا. دونوں میں سے ایک بھی لڑاکا ہے نا، مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، مسئلہ گڑبڑ. کیونکہ ایک چپ رہے گا تو وہ پھر دوسری اور بھر کے یہ تو ویسے چپ رہتا ہے ٹھیک ہے. اور اگر وہ چپ رہے گی تو یہ اپنا غصہ نکالے گا، اس کو پتہ یہ تو کچھ بولتی نہیں آگے سے. تو دونوں کمپرومائز کر لیں کہ اب ہمیں جب بھی غصہ آئے گا ہم آرام سے ایک دوسرے کو ڈانٹیں گے، آرام لکھ کے. وہ 2 میاں بیوی تھی نا، میاں بیوی تھے، ان میں بات چیت بند. اب شوہر کو صبح آفس کے لیے اٹھنا بھی ہے لیکن بیوی سے کہہ بھی نہیں رہا، تو پرچہ پکڑا دیا بیوی کے سرہانے کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا. رکھ دیا. صبح آنکھ کھلی ہے تو 10 بجے، بڑا پریشان. پرچے پہ بیوی کو لکھ کے دیا مجھے اٹھایا کیوں نہیں. بیوی نے اشارہ کیا تکیے، دیکھا سرہانے پہ پرچہ رکھا ہوا ہے، 8 بج گئے ہیں، اٹھ جائیں. میں کہتا ہوں اگر گھر کا یہ ماحول بن جائے تو 1-2 دفعہ آفس میں تو لیٹ ہو جائے گا لیکن کیسا سکون ہو جائے گا نا گھر میں ہے بھائی. بیگم بھی پرچے پہ بات کر رہی ہے، آپ بھی چپ چاپ آرام سے بیٹھے ہیں، کتنا مزہ آئے گا خدا کی قسم. ایسا ہر مسلمان کا گھر بن جائے اگر. تو ایسا نہیں ہے، لوگ اٹھا کے لٹ مارتے ہیں اور چیختے ہیں اور پھر کیا ہوتا. تو
پورا کنٹرول مجھے بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو پتہ نہیں فرشتے صاحب ہیں یہ بیان کر رہے ہیں، یہ کتنے گھر میں پولائٹ بن کے رہتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، سب چلتا ہے، اتنا بالکل ہو بھی نہیں سکتا جتنا آفس کا ماحول ہوتا ہے، لیکن کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو پسند ایسے ہی لوگ ہیں جو چپ چاپ آرام سے رہیں گھروں میں۔ اور آخری بات اللہ نے کیا فرمائی کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چیخو پکار مت کیا کرو، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دیکھو سب سے بری آواز کس جانور کی ہے؟ گدھے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گدھا بات صحیح کرتا ہے، بات غلط نہیں ہوتی، کرتا بہت زور سے ہے۔ گدھا کیا بات کرتا ہے؟ کھانا چاہیے اس کو، ہے بھائی کھانا چاہیے، آرام سے بتا دو، جیسے بلی میاؤں بول دیتی ہے نا، میاؤں 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 3-4 دفعہ کرے گی، آپ لا کے رکھ دیں گے، وہ بھوک لگ رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کچھ پی رہے ہیں، کتا کھڑا ہوا ہے، وہ کچھ تھوڑی سی بات کرے گا، دم منہ ہلائے گا، آپ سمجھ جائیں گے اس کو بھی پانی چاہیے، پلا دیں گے۔ تو بات صحیح، گدھا جب یہ بات کرتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے یا پانی چاہیے یا مجھ پہ لوڈ زیادہ ڈال دیا ہے، تو پھر ایسے کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ، باقاعدہ پورے پھیپڑے سانس بھرے گا، لیکن پوری پاور کے ساتھ، جیسے جیٹ طیارہ کھڑا ہوتا ہے نا بھاگنے کے لیے، پورا ایندھن پہلے وہ خارج کرتا ہے، تو پوری پاور کے ساتھ آواز نکالے گا، پورے محلے کو جگا دے گا۔ تو بات گدھے کی غلط نہیں ہے، طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بات بعض دفعہ صحیح ہوتی ہے، مگر اتنا نہ چیخو گدھے کی طرح، گدھا اسی وجہ سے اچھا نہیں لگتا، چیختا بہت ہے، تو تم بھی اگر چیخو گے تو تم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نصیحتیں جو اللہ نے ہمیں کی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔